بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا سفر۔ حضرت ابو طالب بھی اپنے کاروبار کے سلسلے میں اکثر شام آیا جایا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 برس کے ہوئے تو حضرت ابو طالب کو ایک قافلے کے ہمراہ شام کے لیے تجارتی سفر پر روانہ ہونا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے تھے۔ یوں تو حضرت ابو طالب کو لمحہ بھر کے لیے بھی آپ سے جدائی گوارا نہ تھی، مگر اتنے طویل سفر کی ممکنہ تکلیفوں کی وجہ سے آپ اپنے پیارے بھتیجے کو ساتھ لے جانے پر آمادہ نہ تھے۔ جب سفر کا سامان باندھ لیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے لپٹ گئے اور ان کی اونٹنی کی مہار تھام کر ضد کرنے لگے۔ اس پر ابو طالب آپ کو ہمراہ لے جانے پر راضی ہو گئے، مگر خاندان کے چند لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کم عمری کے پیش نظر ابو طالب کے اس فیصلہ سے سخت اختلاف کیا۔ ابو طالب پھر تذبذب میں پڑ گئے اور آپ کو ساتھ لے جانے کا خیال ترک کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سخت دل برداشتہ ہوئے اور گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگے۔ معصوم بھتیجے کے آنسوؤں کی لڑیوں سے ابو طالب کا دل پھسل گیا، چنانچہ وہ کم عمر مگر جوان ہمت بھتیجے کو شریک سفر بنانے پر بالکل مجبور ہو گئے۔ یہ تاریخی کارواں بالآخر مکہ سے شام کی جانب رواں دواں ہوا۔ شفیق چچا راستہ بر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتے رہے اور انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ راستے کے دلچسپ مشاہدے اور مذاکرے۔ شام کے اس پہلے تجارتی سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرت اور تاریخ کے بہت قریبی مشاہدے فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبی عمر تو 12 برس سے زائد نہ تھی، مگر ذہانت، فطانت کی خداداد صلاحیتوں میں آپ پختہ عمر دانشور نظر آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فطری تجسر اور ذوق مشاہدہ ہر ایک کو حیرت میں ڈال دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچیدہ ترین معاملوں کی تہ تک پلک جھپکتے ہی پہنچ جایا کرتے تھے۔ اس سارے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمنی تجربوں کو 3 اقسام کے تحت مطالعہ کیا جا سکتا ہے: قدرتی مناظر کے تقابلی جائزے، تاریخی کھنڈروں کے مشاہدے، علمی اور ادبی تبادلہ افکار۔ اس بظاہر خالص تجارتی سفر کے ان مشاہداتی، تاریخی اور علمی تیجوں کو مرکزی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اور ایسے ہی متعدد دیگر ابتدائی تجربوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر و عمل میں بڑا معنی خیز کردار ادا کیا ہے۔ عیسائی راہب کی حیرت انگیز انکشافات۔ سفر کی منزلیں طے کرتے کرتے یہ تجارتی قافلہ شام کی سرحد پر بصرہ کے گاؤں جا پہنچا۔ یہاں عیسائیوں کا ایک مشہور گرجا اور خانقاہ واقع تھے۔ گرجے کا نگران اعلیٰ ایک عالم اور راہب بحیرہ تھا۔ اس گرجا میں ایک پرانی مقدس کتاب رکھی تھی جو وہاں کے راہبوں کے پاس مذہبی ورثے کے طور پر نسل در نسل محفوظ و محترم چلی آ رہی تھی۔ راہب بحیرہ اپنا زیادہ وقت لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر سوچ بچار میں گزارتا تھا۔ وہ بہت کم گو اور زیرک عالم تھا۔ تجارتی کارواں نے بحیرہ کے گرجے کے قریب ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ کیا۔ عرب تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے ہوئے اکثر اسی جگہ پڑاؤ کیا کرتے تھے۔ بحیرہ نے آج تک ان میں سے کسی مسافر تاجر سے بات تک نہ کی تھی،
مگر جب ابو طالب والا قافلہ گرجے کے قریب اترا تو بحیرہ چھت پر بیٹھا انہیں بڑے غور سے تکنے لگا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ کارواں میں ایک 10-12 سالہ لڑکے پر بادل کا ایک ٹکڑا چھتری کی طرح ہر وقت سایہ کیے ہوئے موجود رہتا ہے۔ جب یہ پراسرار لڑکا درخت کے نیچے بیٹھا تو ساری شاخیں مزید سایہ کے لیے اس کی جانب جھک گئی۔ بحیرہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے اس نیک بخت لڑکے کے بارے میں اپنی مقدس کتاب میں پہلے ہی بہت کچھ پڑھ رکھا تھا۔ کیا یہ سعادت مند لڑکا وہی ہے جس کا ذکر اس کی مقدس کتاب میں موجود ہے؟ بحیرہ کی حیرت اور اشتیاق کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ فوراً کلیسا کی چھت سے نیچے اترا اور اپنے عملے کو جلدی جلدی پرتکلف کھانے تیار کرنے کا حکم دیا۔ ساتھ اس نے اپنے ایک خصوصی ایلچی کے ذریعے درخت کے نیچے رکے ہوئے تمام اہلکاروں کو گرجا میں اپنی ضیافت کی دعوت خاص بھی بھیج دی۔ قافلہ کے تاجروں کو اس انوکھی بات پر شدید حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اسی گرجا کے پاس سے اسی طرح پہلے بھی کئی بار گزر چکے تھے، مگر اس راہب نے اس سے کبھی بات تک کرنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی تھی۔ مگر اس روز تو وہ نہ صرف مائل ملاقات نظر آتا ہے بلکہ ان کے لیے بڑی چاہت سے پرتکلف ضیافت کا اہتمام بھی کر رہا تھا۔ بیرکیف قافلہ والوں نے بحیرہ راہب کی طرف سے ضیافت کی دعوت کو قبول کر لی۔ اس سایہ دار درخت کے نیچے اپنے سامان کی حفاظت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھا کر وہ سب کے سب گرجے میں پہنچ گئے۔ بحیرہ نے ایک ایک کر کے ان سب پر متجسس نگاہیں ڈالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر حاضر پا کر بولا، میں نے آپ سب کو ضیافت میں شرکت کی دعوت دی تھی، مگر یوں دکھائی دیتا ہے جیسے آپ کے کچھ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ قافلے کے تاجروں نے اسے بتایا کہ صرف ایک کم عمر لڑکا پیچھے رہ گیا ہے جسے وہ سامان کی حفاظت کے لیے درخت کے نیچے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا، اسے بھی لے آؤ۔ اسی اثناء میں حارث بن عبد المطلب بول اٹھے، لات وعزہ کی قسم، ہمارے لیے باعث ندامت ہے کہ ہم عبداللہ بن عبد المطلب کے فرزند ارجمند کو ضیافت میں شرکت کے لیے ساتھ نہ لائے۔ چنانچہ حارث فوراً اٹھا اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے آیا۔ اس نے آپ کو بڑی شفقت و احترام سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بٹھا دیا۔ گرجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر بحیرہ راہب کی جان میں جان آئی۔ اپنی مقدس کتاب میں دی ہوئی نشانیوں کی روشنی میں اس نے آپ کو فوراً پہچان لیا اور تعظیماً کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لوگ ادھر ادھر ہونے لگے تو بحیرہ اٹھ کر آپ کے پاس چلا آیا اور کہنے لگا، میاں صاحبزادے، تجھے لات و عزہ کی قسم، میں جو کچھ تجھ سے پوچھوں ٹھیک ٹھیک جواب دیتے جانا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسندیدگی کے عالم نے فرمایا، لات و عزہ کی قسم دے کر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا۔ اللہ کی قسم، مجھے ان دونوں سے جتنی نفرت ہے اور کسی سے بھی نہیں ہے۔ بحیرہ اچانک ٹھٹک گیا۔ اس نے فوراً اپنی غلطی درست کرتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی اور خاصا عرصہ آپ سے طرح طرح کے سوال کرتا رہا۔ بحیرہ کے متعدد سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے متعلق تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابوں کو اپنی مقدس کتاب کے عین مطابق پا کر وہ بہت خوش اور بے حد مطمئن ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرخ چمکیلی آنکھوں کی طرف اشارہ کر کے بحیرہ نے آپ کے ساتھیوں سے پوچھا، کیا یہ سرخی کبھی زائل بھی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم نے اسے کبھی زائل ہوتے نہیں دیکھا۔ پھر اس نے آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کی۔ بحیرہ فرت مسرت اور شدت جذبات پر قابو نہ پا سکا۔ اس کی آنکھوں سے عقیدت کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بڑے ادب سے مہر نبوت کا بوسہ لیا۔ اسے ایک گونا گو اطمینان محسوس ہوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً واپس لے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت سے فارغ ہو کر راہب بحیرہ پھر حضرت ابو طالب کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے پوچھنے لگا، اس صاحبزادے کا تم سے کیا رشتہ ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا، میرے فرزند ہے۔ بحیرہ بولا، نہیں، اس فرزند کے والد زندہ نہیں ہو سکتے۔ اس پر ابو طالب نے اسے بتایا کہ آپ ان کے بھتیجے ہیں اور ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ راہب نے کہا، یہ صحیح ہے۔ بحیرہ نہایت سنجیدگی سے کہنے لگا، ہماری کتابوں اور پرانی روایتوں کے حساب سے آپ فی الوقت سید المرسلین ہیں۔ آپ انہیں ساتھ لے کر شام کی طرف ایک قدم بھی نہ بڑھیں، کیونکہ وہاں فتنہ پرور یہودیوں کا غلبہ ہے۔ اگر کہیں ان یہودیوں کو بھی وہ سب باتیں معلوم ہوگی جو مجھے معلوم ہیں تو وہ آپ کے خلاف ضرور کوئی نہ کوئی خطرناک سازش کریں گے اور آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ آپ انہیں ساتھ لے کر یہاں سے فوراً مکہ واپس لوٹ جائیں۔